السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، آمین۔ 16واں پارہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا۔ وہ کہنے لگے، میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ رہ کر ہرگز صبر نہیں کر سکتے۔ اب خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو تمہیں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہ کر پاؤ گے، کیونکہ وہ کچھ کام ہی ایسے ہی کر رہے تھے کہ جو کہ موسیٰ علیہ السلام کو لگ رہا تھا کہ یہ کچھ عجیب ہی کام ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ اگر اب اس کے بعد میں آپ سے کسی چیز کے بارے میں سوال کروں تو بے شک آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا، یقیناً آپ میری طرف سے حد عذر کو پہنچ چکے، یعنی حصول علم کے لیے صبر شرط ہے۔ تو اب وہ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اب میں صبر نہ کر پاؤں یا میں بات نہ مان پاؤں تو پھر ہم دونوں کا راستہ علیحدہ علیحدہ ہو جائے گا۔ فانطلقا، پھر وہ دونوں چلے، ایک گاؤں والوں کے پاس آ کر ان سے کھانا طلب کیا تو انہوں نے ان کی مہمانداری سے صاف انکار کر دیا۔ دونوں نے وہاں ایک دیوار پائی جو گرنے ہی والی تھی، اس نے اسے ٹھیک اور درست کر دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ اگر آپ چاہتے تو اس پر اجرت لے لیتے، یعنی موسیٰ علیہ السلام بستی والوں کے رویے سے متاثر ہوئے تھے اور انہوں نے کہا کہ ان لوگوں نے تو مہمان نوازی بھی نہیں کی، لیکن آپ نے کیا کیا کہ ان کی ایک دیوار گرنے والی تھی تو وہ آپ نے ٹھیک کر دی ہے۔ اس نے کیا کہا، بس یہ جدائی ہے میرے اور تیرے درمیان، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے تھے کہ اب میں سوال کروں گا تو پھر ہم دونوں میں جدائی ہو جائے گی۔ اب میں تجھے ان باتوں کی اصلیت بھی بتا دوں گا جس پر تجھ سے صبر نہ ہو سکا۔ اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر، کشتی تو چند مسکینوں کی تھی جو دریا میں کام کاج کرتے تھے، میں نے اس میں کچھ توڑ پھوڑ کرنے کا ارادہ کر لیا کیونکہ ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر ایک صحیح سالم کشتی کو جبراً ضبط کر لیتا تھا۔ تو کیا ہوتا ہے، بعض اوقات ایسے زندگی میں نقصان ہو جاتے ہیں کہ انسان کو اس کی مصلحت اور حکمت سمجھ نہیں آتی، وہ تو اس بات پر پریشان ہو رہا ہوتا ہے کہ میرے ساتھ کیوں ایسا ہوا۔
تو اس کے پیچھے کیا فائدہ ہے، اس نقصان کے پیچھے کیا انسان کا اپنا ہی فائدہ ہے، وہ اللہ کو معلوم ہوتا ہے۔ تو یہاں بھی ہمیں وہی چیز آ رہی تھی کہ ایک مسکینوں کی آمدنی کا ذریعہ تھی ایک کشتی، اور اس کو بھی خراب کر دیا۔ تو انہوں نے عیب دار اس کو اس لیے کیا کہ اگر وہ اس میں تھوڑا بہت عیب ہوا تو وہ ان کی روزی چلتی رہے گی اور بادشاہ ان کی کشتی چھین نہیں لے گا۔ اور اس لڑکے کے ماں باپ ایمان والے تھے۔ ہمیں خوف ہوا کہ کہیں یہ انہیں اپنی سرکشی اور کفر سے عاجز و پریشان نہ کر دے۔ یعنی اللہ کو معلوم تھا کہ بچے کے حق میں کیا بہتر ہے اور ان کے ماں باپ کے حق میں کیا بہتر ہے۔ تو پھر اس لیے ہی اس کو بھی اس لیے انہوں نے قتل کیا کہ وہ اس کے جو ماں باپ ہیں ان کے ایمان والے تھے، اس کے ایمان کی پریشانی کا باعث نہ بنے، یعنی ایمان میں کمی کا باعث نہ بنے، کوئی اس طرح سے وہ سرکشی کرے کہ وہ اپنے ایمان سے نہ ہی جاتے رہیں۔ اگر یہ لڑکا زندہ رہتا تو اس کے والدین ہو سکتا تھا تباہ ہو جاتے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے والدین جو نیک تھے ان کو ایک مصیبت سے بچا لیا، جو کہ ان کے اپنے گھر میں ہی مصیبت پیدا ہو چکی تھی۔ اسی لیے انسان کو اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا چاہیے، کیونکہ مومن کے لیے اللہ کی تقدیر جسے وہ ناپسند کرتا ہے تو وہ اس سے بہتر ہے جس سے وہ پسند کرتا ہے، یعنی جو اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے بظاہر تکلیف دہ ہی کیوں نہ ہو وہی بہتر ہوتا ہے۔ اور پھر تقدیر کے فیصلوں میں الزام نہ دیں کہ وائے می، کہ میرے لیے ہی یہ کیوں لکھا گیا۔ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا، اس لیے ہم نے چاہا کہ انہیں ان کا پروردگار اس کے بدلے اس سے بہتر پاکیزگی والا اور اس سے زیادہ محبت اور پیار والا بچہ عنایت فرمائے۔ تو یعنی جو والدین کے حق میں صلہ رحمی کرنے والا ہو اور پھر ان کے لیے بہتر ہو۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، اور دیوار کا قصہ یہ ہے کہ اس شہر میں 2 یتیم بچے ہیں جن کا خزانہ ان کی اس دیوار کے نیچے دفن ہے۔ ان کا باپ بڑا نیک شخص تھا، تو تیرے رب کی چاہت تھی کہ یہ دونوں یتیم اپنی جوانی کی عمر میں آ کر اپنا یہ خزانہ تیرے رب کی مہربانی اور رحمت سے نکال لیں۔ میں نے اپنی رائے سے کوئی کام نہیں کیا۔ یہ تھی اصل حقیقت ان واقعات کی جن پر آپ سے صبر نہ ہو سکا۔ یعنی جو بھی تھا، جو بھی خضر علیہ السلام نے کیا، ان سب کا کریڈٹ کیا دیا کہ وہ میں نے اپنے حکم سے نہیں کیا، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے تھا جو میں نے ایسا کیا۔ ان کو علم اس طرح کا دیا گیا تھا۔ اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کے لیے خضر علیہ السلام ایک انسان کی شکل میں یہ سارے کام کر رہے تھے، تو انہیں بڑی حیرت ہو رہی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کچھ ٹھیک نہیں ہو رہا۔ حالانکہ اس طرح کے بہت سے کام فرشتے ہر وقت کر رہے ہوتے ہیں، کسی کی جان لے رہے ہیں، کہیں عذاب لا رہے ہیں، کہیں بارش برسا رہے ہیں، کہیں بجلی کڑک رہی ہے، کہیں کچھ ہو رہا ہے، اور ہم میں سے کوئی بھی یہ نہیں کہہ رہا ہوتا کہ دس از انفیئر، اور بلکہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں دس از اے پارٹ آف لائف۔ تو جب انسان نے وہ کام کیے اللہ کے حکم سے کیے، یعنی انہوں نے اپنی مرضی سے نہیں کیے، تو عجیب لگا۔ تو جو بھی شخص اللہ کے حکم سے کوئی کام کرتا ہے، وہ انسان ہو، فرشتہ ہو، پیغمبر ہو، اگر ہماری عقل میں وہ نہیں آتا، ہماری عقل سے وہ بالا ہے، تو پھر بھی اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو جانا چاہیے، اس پر ہی ایمان لے آنا چاہیے، کیونکہ اسی کے اندر ہی خیر ہوتی ہے۔ اب یہ جو دیوار کا قصہ ہے، اس میں انہوں نے کیا کہا ہے کہ اس کا باپ جو ہے وہ ایک نیک شخص تھا۔ تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ نیک آدمی کے اولاد کی حفاظت کی جاتی ہے۔ اگر آپ نیک کام کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، اس کا صلہ آپ کو اپنی زندگی میں نہیں ملتا، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی اولاد کو اس طرح کی خوشی مل جائے، اور والدین کی نیکیوں اور ان کی عبادت کی برکت سے اولاد کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مل سکتی ہیں۔
پھر اولاد کے جنت میں بھی درجے بلند کیے جائیں گے اپنے والدین کی ملاقات کے لیے، اور والدین کی نیکیوں کے سبب اولاد کی بعض پریشانیاں بھی دور ہوتی ہیں، اور والدین کی دعائیں جو ہیں وہ اولاد کے حق میں بھی قبول ہوتی ہیں۔ کسی کا کہنا ہے کہ جب بھی میں کسی سلجھے ہوئے اور خوشحال نوجوان کو دیکھتا ہوں تو مجھے یقین ہوتا ہے کہ ضرور اس کا باپ صالح اور نیک آدمی ہوگا، اور وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، یعنی باپ اگر نیک ہو تو فائدہ دنیا ہی میں ہی اولاد کو ہونے لگتا ہے۔ ڈاکٹر نبیل کہتے ہیں کہ مجھے جب نوافل کی ادائیگی میں سستی اور کاہلی ہونے لگتی ہے تو مجھے اپنے بیٹے کی دنیا کی پریشانیاں یاد آتی ہیں کہ کہیں نوافل کی ادائیگی میں میری سستی اولاد کی پریشانی کا باعث نہ بنے۔ تو جب اولاد کی خوشی چاہنا ہے تو پھر اس کے لیے محنت بھی کرنا پڑے گی۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، آپ سے ذوالقرنین کا واقعہ یہ لوگ دریافت کر رہے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ میں ان کا تھوڑا سا حال تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں۔ ہم نے اسے زمین میں قوت عطا فرمائی تھی اور اسے ہر چیز کے سامان بھی عنایت کیے تھے۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، وہ ایک راہ کے پیچھے لگا، یعنی اس نے سفر شروع کر دیا، یہاں تک کہ سورج ڈوبنے کی جگہ پہنچ گیا اور اسے دلدل کے چشمے میں غروب ہوتا ہوا پایا، اور اس چشمے کے پاس ایک قوم کو بھی پایا۔ ہم نے فرما دیا کہ اے ذوالقرنین، یا تو انہیں تکلیف پہنچائے یا ان کے بارے میں تو کوئی بہترین روش اختیار کرے۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ جو ظلم کرے گا تو اسے ہم بھی سزا دیں گے، پھر وہ اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا جائے گا اور وہ اسے سخت ترین عذاب دے گا۔ یعنی ذوالقرنین نے کچھ اسباب اختیار کیے کیونکہ اللہ نے اس کو زمین میں بادشاہت عطا کی تھی اور طرح طرح کے ریسورسز بھی دیے تھے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم نے تمہیں اتھارٹی دی ہے کہ تم ان کو سزا دو یا احسان کرو، ہم تم سے نہیں پوچھیں گے۔ تو جو وہ منصف بادشاہ تھا، انصاف پسند تھا، اس نے کیا کہا کہ جو ظلم کرے گا تو اسے سزا ملے گی، ظلم کے بغیر سزا نہیں ملے گی۔ تو جو عادل بادشاہ ہے وہ اپنی رعایا کے حقوق کی حفاظت کرتا ہے، ان کی ضروریات کو پورا کرتا ہے، ان کی سرحدوں کی اصلاح کرتا ہے، اور جس مال کو وہ بیت المال میں جمع کرتا ہے اس مال کو اچھے پروجیکٹس میں استعمال کرتا ہے۔ اور اچھا انتظام کرنے کے لیے بادشاہ پر 3 شرائط عائد ہوتی ہیں۔ پہلی یہ کہ اس خزانے میں سے اپنے لیے کچھ خاص نہ کرے، یعنی اس خزانے میں سے پرسنل جو ہے وہ ایکسپینسز نہ کرے، اور یہ اس کی نظر نہ ہو کہ میں اس سے کیا فائدہ اٹھا لوں۔ اور دوسرا یہ کہ سب سے پہلے ضرورت مندوں پر خرچ کرنے سے ابتدا کرے، ان کی مدد کرے، اور غریب اور محتاجوں سے آغاز کرے، اور پھر لوگوں کی مرتبوں کے مطابق، یعنی جس کی جو پوزیشن ہے اس کے مطابق اس میں برابری سے کام لے، کیونکہ جو بڑے بڑے کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو جو سیلری یا کوئی اپریسیشن ملتا ہے تو اس میں بھی سب سے جو ہے برابری ہی برتی جائے۔ لیکن جو بادشاہ رعایا کی ضرورت پوری نہ کرے اس کے لیے وعید بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جس شخص کو مسلمانوں کے امور کا والی یا ذمہ دار بنائے اور پھر وہ ان کی ضروریات، حاجت مندی، فقیری میں ان سے ملنے سے گریز کرے تو اللہ بھی اس سے حجاب فرمائے گا، جبکہ وہ ضرورت مند ہوگا، محتاج ہوگا اور فقیر ہوگا۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے اس کے لیے تو بدلے میں بھلائی ہے، اور ہم اسے اپنے کام میں بھی آسانی ہی کا حکم دیں گے۔ پھر وہ اور راہ کے پیچھے لگا، یہاں تک کہ جب سورج نکلنے کی جگہ تک پہنچا تو اسے ایک ایسی قوم پر نکلتا پایا کہ ان کے لیے ہم نے اس سے کوئی اوٹ نہیں بنائی۔ واقعہ ایسا ہی تھا کہ ہم نے اس کے پاس کی کل خبروں کا احاطہ کر رکھا ہے۔ پھر وہ ایک سفر کے سامان میں لگا، یہاں تک کہ جب 2 دیواروں کے درمیان پہنچا، ان دونوں کے پرے اس نے ایک ایسی قوم پائی جو بات سمجھنے کے بھی قریب نہ تھی۔
انہوں نے کہا اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج اس ملک میں بڑے فسادی ہیں، تو کیا ہم آپ کے لیے کچھ خرچ کا انتظام کریں کہ آپ ہمارے ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں؟ اس نے جواب دیا کہ میرے اختیار میں پروردگار نے جو دے رکھا ہے وہی بہتر ہے، تم صرف قوت اور طاقت سے میری مدد کرو۔ تو یہ ہے ٹیم بلڈنگ، یعنی انہوں نے کہا کہ مل کے کام کرتے ہیں سارے، اور کیونکہ انسان اکیلا کچھ بھی بڑا کام نہیں کر سکتا، اکیلا کچھ بھی نہیں کر سکتا، بہترین اچھی ٹیم کے ساتھ ہی کام بہترین طریقے سے کر سکتا ہے۔ میں تم میں اور ان میں مضبوط حجاب بنا دیتا ہوں، مجھے لوہے کی چادریں لا دو، یہاں تک کہ جب ان دونوں پہاڑوں کے درمیان دیوار برابر کر دی تو حکم دیا کہ آگ تیز جلاؤ۔ تب وقت یہ کہ لوہے کی ان چادروں کو بالکل آگ کر دیا تو فرمایا میرے پاس لاؤ، اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈال دوں۔ تو پس ان میں دیوار کے اوپر چڑھنے کی طاقت تھی اور نہ اس میں کوئی سوراخ کر سکتے تھے۔ کہا یہ میرے رب کی مہربانی ہے، یعنی اتنا کام کرنے کے بعد کیا کہا کہ یہ تو ساری میرے رب کی ہی مہربانی ہے۔ جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اسے زمین بوس کر دے گا، یعنی اس دیوار کو ہٹا دے گا، گرا دے گا۔ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، بے شک میرے رب کا وعدہ سچا اور حق ہے۔ اس دن ہم انہیں آپس میں ایک دوسرے میں گڈمنڈ ہوتے ہوئے چھوڑ دیں گے اور سور پھونک دیا جائے گا، پھر سب کو اکٹھا کر کے ہم جمع کر لیں گے۔ اس دن ہم جہنم کو بھی کافروں کے سامنے لا کھڑا کریں گے، جن کی آنکھیں میری یاد سے پردے میں تھیں اور وہ سن بھی نہیں سکتے تھے، یعنی وہ اللہ کی بات کو سننے کے لیے تیار بھی نہ تھے اور اس کی طرف نگاہیں بھی نہیں کرتے تھے۔ کیا کافر یہ خیال کیے بیٹھے ہیں کہ میرے سوا وہ میرے بندوں کو اپنا حمایتی بنا لیں گے؟ سنو، ہم نے تو ان کفار کی مہمانی کے لیے جہنم کو تیار کر رکھا ہے۔ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔ کہہ دیجیے اگر تم کہو تو میں تمہیں بتا دوں کہ با اعتبار اعمال سب سے زیادہ خسارے میں کون ہیں، یعنی کون اعمال کر کے بھی لوس میں ہیں۔ وہ ہیں کہ جن کی دنیا کی زندگی کی تمام تر کوششیں بیکار ہو گئیں اور وہ اسی گمان میں رہے کہ وہ اچھے کام کر رہے ہیں، یعنی جو بھی کام کرتے ہیں انہیں ان کے کام کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا بلکہ نقصان ہوگا، کیونکہ ان کا غم صرف اور صرف دنیا تھی اور جو بھی انہوں نے کیا انہوں نے صرف اور صرف دنیا کے فائدے کے لیے کیا تھا۔ تو یہ کچھ لوگ کام تو کر رہے ہوتے ہیں اور وہ یہ بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی ساری محنت ضائع ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا عقیدہ خراب ہوتا ہے یا ان کے کام میں ریاکاری ہوتی ہے، یا ریاکاری کا مطلب کہ وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کام نہیں کر رہے ہوتے، بس یہ کہ لوگ میری تعریف کریں۔ اور پھر ان کی پریشانی ہر وقت یہ ہوتی ہے کہ میں لوگوں کی نظر میں اچھا بن جاؤں، اور پھر اس کے علاوہ صرف اور صرف دنیا کے لیے ہی کام کرنا۔ اور پھر ان کی جو کوششیں ہیں وہ انہوں نے کی ہوں گی، محنتیں کی ہوں گی، لیکن ان کو ان کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہونے والا۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں اور اس کی ملاقات سے کفر کیا، اس لیے ان کے اعمال ضائع ہو گئے۔ بس قیامت کے دن ہم ان کا کوئی وزن قائم نہ کریں گے، یعنی وہ ڈھیروں کے ڈھیر جو ہیں وہ اعمال تو ہوں گے لیکن ان اعمال کا وزن نہیں ہوگا، بالکل لائٹ۔ یہ اس چیز کا بدلہ ہے کہ ان کے لیے جہنم ہے، کیونکہ انہوں نے کفر کیا اور میری آیتوں اور میرے رسولوں کو مذاق میں اڑا دیا۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ اور رسول یا کسی آیات کا مذاق اڑائے۔ جو لوگ ایمان لائے انہوں نے کام بھی اچھے کیے، یقیناً ان کے لیے جنت الفردوس میں مہمانی ہے، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور پھر وہ وہاں سے ہلنا بھی نہ چاہیں گے، یعنی وہ اس جگہ کو چھوڑنے کا ان کا دل بھی نہیں کرے گا۔ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ کہہ دیجیے اگر میرے پروردگار کی باتوں کے لکھنے کے لیے سمندر سیاہی بن جائے
تو وہ بھی میرے رب کے باتوں کے ختم ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گا، کیونکہ ہم اس جیسا اور بھی اس کی مدد کو لے آئیں، یعنی جتنے مرضی سمندر لے آئیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی باتیں اور اس کا کلام جو ہے وہ اس سے اعلیٰ ہے، وہ تو ختم ہی نہیں ہو سکتا، اور یہ تو فانی چیزیں ہیں جو کہ فوراً ختم ہو جاتی ہیں۔ اور پھر آپ کہہ دیجئے کہ میں تو تم جیسا ہی ایک انسان ہوں، ہاں میری جانب وحی کی جاتی ہے کہ سب کا معبود صرف ایک ہے، اور جسے بھی اپنے پروردگار سے ملنے کا امید ہو، یعنی جو اپنے رب سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے، تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ نیک اعمال کرنے چاہیے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کرے۔ سورہ مریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاف ہا یا عین صاد۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کاف ہا یا عین صاد۔ یہ ہے تیرے پروردگار کی اس مہربانی کا ذکر جو اس نے اپنے بندے زکریا علیہ السلام پر کی تھی، جبکہ اس نے اپنے رب سے چپکے دعا کی تھی کہ اے میرے رب، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور سر بڑھاپے کی وجہ سے بھڑک اٹھا ہے، لیکن میں کبھی بھی تجھ سے دعا کر کے محروم نہیں رہا، یعنی مجھے پتہ ہے کہ میں نے جب بھی دعا کی ہے تو میرے رب نے اس کو قبول کیا ہے، میں کبھی بھی رب سے مانگ کر محروم نہیں ہوا۔ تو یہ پکارنے کا ایک انداز ہے کہ انسان چپکے بھی اللہ کو پکارے اور عاجزی اور انکساری کا اظہار کرے، اپنے حال کا بھی ذکر کرے، جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور پھر بھی میرا سر بھی بڑھاپے کی وجہ سے بھڑک اٹھا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو سارے حالات کا علم ہے، لیکن اس کے باوجود بھی پھر بھی بتانا چاہیے اور پھر امید کا اظہار بھی کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہنا چاہیے کہ دعائیں زیادہ کر لیں اور پھر کہیں میری تو سنی ہی نہیں جاتی تو دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ دعا کا ادب یہ ہے کہ انسان عاجزی اور انکساری اختیار کرے اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ نہ کہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی، بلکہ پورے یقین سے کرنی چاہیے۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی دعا کرے اسے چاہیے کہ وہ پختہ یقین کے ساتھ سوال کرے، اس طرح ہرگز نہ کہے اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے عطا کر، بے شک اللہ کی ذات کو کوئی مجبور کرنے والا نہیں، یعنی پورے یقین سے مانگیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی غزوہ کے لیے تشریف لے جاتے تو کہتے اے اللہ تو میرا بازو ہے، تو میرا مددگار ہے، تیری ہی دی ہوئی قوت کے ساتھ میں تدبیر کرتا ہوں، تیری ہی دی ہوئی طاقت کے ساتھ میں حملہ کرتا ہوں اور تیری ہی مدد سے میں لڑائی کرتا ہوں۔
اور مجھے اپنے مرنے کے بعد اپنی قرابت والوں کا ڈر ہے، اور میری بیوی بھی بانجھ ہے، پس تو اپنے پاس سے مجھے وارث عطا فرما جو میرا بھی وارث ہو اور یعقوب علیہ السلام کے خاندان کا جانشین بھی ہو، اور اب اے میرے رب تو اسے مقبول بندہ بھی بنانا۔ اے زکریا، ہم تجھے ایک بچے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے۔ ہم نے اس سے پہلے اس کا ہم نام بھی کسی کو نہیں کیا، یعنی یہ کہ پہلا بچہ ہے جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ زکریا علیہ السلام کہنے لگے، میرے رب، میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جب کہ میری بیوی بانجھ اور میں خود بڑھاپے کے انتہائی ضعف کو پہنچ چکا ہوں؟ ارشاد ہوا کہ وعدہ اسی طرح ہو چکا، تیرے رب نے فرما دیا کہ مجھ پر تو یہ بالکل آسان ہے، اور تو خود جب کہ کچھ نہ تھا میں تجھے بھی پیدا کر چکا ہوں، یعنی تم خود بھی نہیں تھے اور میں نے ہی تمہیں پیدا کیا۔ وہ کہنے لگے، میرے پروردگار، میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دے۔ ارشاد ہوا کہ تیرے لیے علامت یہ ہے کہ باوجود صحیح ہونے کے تم 3 راتوں تک کسی شخص سے بول نہ پاؤ۔ اب زکریا علیہ السلام اپنے حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آ کر انہیں اشارہ کرتے ہیں کہ تم صبح و شام اللہ کی تسبیح کرو۔ اے یحییٰ، میری کتاب کو مضبوطی سے تھام لو، اور ہم نے اسے بچپن سے ہی دانائی عطا فرما دی تھی اور اپنے پاس سے شفقت اور پاکیزگی بھی دی تھی، اور وہ متقی شخص تھا۔ یعنی ابھی بھی یہ اگزامپل آ رہی ہے کہ انسان اگر والد جو ہے وہ نیک ہو تو اولاد پر کیسے اثر پڑتا ہے، اس کی دعاؤں کا کیسے اثر پڑتا ہے۔ اب زکریا علیہ السلام نے نیک اولاد کی دعا کی، تو اب وہ بتایا جا رہا ہے کہ کتنے وہ یحییٰ علیہ السلام کتنے نیک اور متقی تھے۔ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، اور اپنے ماں باپ سے نیک سلوک کرنے والا تھا اور وہ سرکش اور گنہگار نہ تھا۔ اور اس پر سلام ہے جس دن وہ پیدا ہوا اور جس دن وہ مرے گا اور جس دن وہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد اس پر سلامتی ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ، اس کتاب میں مریم علیہ السلام کا واقعہ بھی بیان کرو، جب کہ وہ اپنے گھر کے لوگوں سے علیحدہ ہو کر مشرقی جانب آئیں، یعنی مسجد اقصیٰ میں، اور ان لوگوں کی طرف سے پردہ کر لیا۔ پھر ہم نے اس کے پاس اپنی روح یعنی جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، پس وہ اس کے سامنے پورے آدمی بن کر ظاہر ہوئے۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، یہ کہنے لگیں کہ میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہے، کیونکہ ان کا کبھی بھی کسی مرد سے انٹریکشن نہیں ہوا تھا اور وہ عبادت کے لیے آئی تھیں، تو اپنی عبادت گاہ میں ایک مرد کو دیکھ کر بہت پریشان ہو گئی، اور پھر انہوں نے فوراً سے اللہ سے بھی دعا مانگی اور اس سے بھی کہا کہ تم اللہ سے ڈرو۔ قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا، اس نے جواب دیا کہ میں تو اللہ کا بھیجا ہوا قاصد ہوں، تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دینے آیا ہوں۔ کہنے لگیں، بھلا میرے ہاں بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے تو کسی انسان کا ہاتھ تک نہیں لگا اور نہ ہی میں بدکار ہوں۔ یعنی انہوں نے اپنے یہ بتایا کہ میں تو بالکل بھی کبھی کسی سے انٹریکشن نہیں ہوا، تو میرا بچہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ یعنی یہ فرشتے سے جبرائیل علیہ السلام سے بات کر رہی ہیں۔ اس نے کہا، بات تو یہی ہے، یعنی تم بالکل سچ کہہ رہی ہو، لیکن تیرے پروردگار کا ارشاد ہے کہ وہ مجھ پر بہت ہی آسان ہے، ہم تو اسے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں گے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو، اور اپنے خاص رحمت سے، اور یہ تو ایک طے شدہ بات ہے، یعنی یہ تو ہو کر ہی رہنے والا ہے۔ ابھی ہم نے پڑھا تھا کہ کچھ بھی جو ہے وہ اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، تو وہ حمل سے ہو گئیں اور اسی وجہ سے وہ یکسو ہو کر ایک دور جگہ چلی گئیں۔ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ، پھر درد ذیل اسے ایک کھجور کے تنے کے نیچے لے آیا، بولی، کاش میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی اور لوگوں کی یاد سے بھی بھولی بسری ہو جاتی۔
یعنی ان کو موت ہی اس لیے آرزو ہو گئی کہ میں بچے کی وجہ سے لوگوں کو کس طرح سے مطمئن کروں گی، جبکہ میری بات تو کوئی تصدیق کرنے کے لیے تیار بھی نہیں ہوگا، اور لوگ مجھے برا بھلا سمجھیں گے اور بدکار سمجھیں گے۔ ان کو اتنی تکلیف تھی اور خوف بھی تھا کہ بچے کو لے کر بھی کہاں جائیں گی، کیونکہ وہ اتنی پرہیزگار اور نیک مشہور تھیں، تو نیک پاک دامن عورت سے ایسی چیز کی توقع نہیں کر سکتا، تو اس لیے ان کو اس چیز کا خوف تھا۔ فزیکلی بھی ill تھیں اور ایموشنلی بھی بہت پریشان ہو گئیں۔ اتنے میں اسے نیچے سے ہی آواز دی کہ آزردہ خاطر نہ ہو، اے غم نہ کھاؤ، تیرے رب نے تیرے پاؤں تلے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، اور اس کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلا لو، یہ تیرے سامنے تر و تازہ پکی کھجوریں گرا دے گا۔ یعنی رزق کے لیے جو کھجوریں ہیں وہ بھی تمہیں یہاں ہی ملیں گی، لیکن محنت خود کرنی پڑے گی۔ اور پھر کیا ہے، اب چین سے کھاؤ اور پیو اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی رکھو۔ یعنی جو ان کو ایموشنلی اسٹریس ہو رہا تھا، تو اس پر جو ہے ان کو آرام دہ جو ہے وہ کلمات بتائے جا رہے ہیں کہ تم کھاؤ اور پیو اور غم نہ کرو، اسٹریس ریلیز کرنے کے لیے۔ اگر تجھے کوئی انسان نظر پڑ جائے تو کہہ دینا کہ میں نے اللہ رحمان کے نام کا روزہ مان رکھا ہے، میں آج کسی شخص سے بات نہ کروں گی۔ یعنی کوئی الزامات دے گا تو اس کی بچھاڑ میں جواب کیا ہے؟ خاموشی۔ اور ان کی شریعت میں چپ کا روزہ ہوتا تھا، کہ چپ کا روزہ تھا کہ بات نہیں کرنی، کلام نہیں کرنا۔ اور پھر یہ تھا کہ اس میں ساری چیزیں جو ہیں وہ اسی چیز پہ ہی آ رہی ہیں کہ انسان پھر بھی اللہ ہی کے احکامات کو کتنا مانتا ہے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کو لیے ہوئے وہ اپنی قوم کے پاس آئیں۔ سب کہنے لگے، مریم تو نے تو بڑی بری حرکت کی، اے ہارون کی بہن۔ یعنی اب الزامات کی بچھاڑ جو ہے وہ ان پر شروع ہو چکی۔ اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا اور نہ ہی تیری ماں بدکار تھی۔ مریم نے اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ سب کہنے لگے کہ لو بھلا ہم گود کے بچے سے باتیں کیسے کریں؟ بچہ بول اٹھا، عیسیٰ علیہ السلام بول اٹھے، انی عبد اللہ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی اور مجھے اپنا پیغمبر بنایا ہے، اور اس نے مجھے بابرکت کیا ہے، میں جہاں بھی ہوں، اور اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے جب تک میں زندہ رہوں۔ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ خیر کی کنجیاں ہوتے ہیں، بابرکت اس لحاظ سے کہ جہاں جاتے ہیں وہیں خیر پھیلاتے ہیں، اور کچھ لوگ شر کی کنجیاں اور خیر کے تالے ہوتے ہیں، یعنی وہ جہاں بھی جائیں وہ کچھ نہ کچھ شر ہی پھیلائیں گے، کسی نہ کسی طرح سے لوگوں کو تانے ہی دیں گے، ان کو نقصان ہی دیں گے، ان کے ذہن میں یہی چلے گا میں کس کو کس طرح سے نقصان دے سکتا ہوں۔ اور وہ پھر کہنے لگے کہ اس نے مجھے اپنی والدہ کا خدمت گزار بنایا ہے اور مجھے سرکش اور بدبخت نہیں کیا، اور مجھ پر میری پیدائش کے دن، میری موت کے دن اور جس دن میں دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا سلامتی ہی سلامتی ہے۔ یہ ہے صحیح واقعہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا۔ یہی ہے وہ حق بات جس میں لوگ شک و شبہ میں مبتلا ہیں، یعنی لوگوں کو اس بات کی حقیقت کا علم نہیں، وہ اس چیز میں، اس واقعے میں اور اس قصے میں کیا کرتے ہیں؟ اختلافات کرتے ہیں۔ اور یہی 3 مواقع ہیں جو اس میں سلامتی کی بات ہو رہی ہے، یعنی پیدائش کے وقت، موت کے وقت اور زندہ کھڑے ہو جانے کے وقت بھی۔ اللہ کے لیے اولاد کا ہونا لائق ہی نہیں، وہ تو بالکل پاک ذات ہے، وہ تو جس کام کے سر انجام دینے کا ارادہ کرتا ہے اسے کہتا ہے کہ ہو جا، وہ اسی وقت ہو جاتی ہے۔ میرا اور تم سب کا پروردگار صرف اللہ ہی ہے، تم سب اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ تو پھر یہ فرقے آپس میں اختلاف کرنے لگے، تو کافروں کے لیے ایک ہلاکت ہے بڑے سخت دن کی حاضری سے۔ یعنی اہل کتاب کے جو فرقے ہیں وہ خود آپس میں اس بات میں اختلاف کرنے لگے۔ کیا خوب سننے والے ہوں گے
کو کیا خوب دیکھنے اور سننے والے ہوں گے اس دن جب کہ یہ ہمارے سامنے حاضر ہوں گے۔ لیکن آج تو یہ ظالم لوگ صریح گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، اور انہیں اس رنج اور افسوس کے دن کا ڈر سنا دے جب کام انجام کو پہنچا دیا جائے گا اور یہ لوگ غفلت اور بے ایمانی میں ہی رہ جائیں گے، اور پھر خود زمین کے اور تمام زمین والوں کے وارث ہم ہی ہوں گے، اور سب لوگ ہماری ہی طرف لوٹا کر لائے جائیں گے۔ اور اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کرو، کیونکہ وہ بڑے سچے نبی تھے، جبکہ انہوں نے اپنے باپ سے کہا، اے ابا جان، آپ ان کی پوجا عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سنیں اور نہ دیکھیں اور نہ ہی آپ کو کوئی فائدہ پہنچا سکیں؟ میرے ابا جان، آپ دیکھیے، میرے پاس تو وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس تو آیا ہی نہیں، تو آپ میری ہی مانیں، میں بالکل سیدھی راہ کی طرف آپ کی رہنمائی کروں گا۔ یہ اب اپنے ابا جان کو کتنے آرام سے اور محبت سے سمجھا رہے ہیں۔ میرے ابا جان، آپ شیطان کی پرستش نہ کریں، اس کی عبادت نہ کریں اور اس کی عبادت سے باز آ جائیں۔ شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے۔ تو بعض اوقات بچوں کو بھی شیطان کا لفظ کہا جاتا ہے، یعنی کسی بچے کو، تو شیطان کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے دور ہوا، تو بچوں کو بھی شیطان نہیں کہنا چاہیے، رحمان کے بندے ہیں۔ ابا جان، مجھے خوف لگا ہوا ہے کہ کہیں آپ پر کوئی عذاب الہی نہ پڑے، آپ شیطان کے ساتھی ہی نہ بن جائیں۔ اس نے جواب دیا کہ اے ابراہیم، کیا تو ہمارے معبودوں سے روگردانی کر رہا ہے؟ یعنی اب باپ نے دھمکی لگائی، اگر تم باز نہ آئے تو پھر میں تجھے پتھروں سے مار ڈالوں گا، اور تم جاؤ میرے پاس سے دور چلے جاؤ، الگ رہو۔ یعنی انہیں کیا کیا، اپنے گھر سے ہی نکال دیا۔ وہ اتنی لوجک سے سمجھا رہے ہیں، اور باپ نے کیا کہا، میں تمہیں پتھروں سے ہی مار دوں گا۔ کہا، اچھا، تم پر سلام ہو، میں تو اپنے پروردگار سے تمہاری بخشش کی دعا کرتا رہوں گا، وہ تو مجھ پر بڑا ہی مہربان ہے۔ یعنی ان کے باپ تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بہت ہی نرم دل تھے، تو پھر بھی باپ کی اتنی دھمکیوں کے باوجود بھی کیا کہہ رہے ہیں، آپ پر سلامتی ہی ہو، میں تو دعائیں ہی کروں گا۔ میں تو تمہیں بھی اور جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، انہیں بھی سب کو چھوڑ رہا ہوں، صرف اپنے پروردگار کو پکارتا رہوں گا۔ مجھے یقین ہے کہ میں اپنے پروردگار سے مانگ کر کبھی محروم نہ رہوں گا۔ تو انبیاء علیہ السلام نے خود بھی ایسے ہی مانگا، اور پھر اس کے بعد جو ہے ہمیں بھی یہی سکھایا کہ جو رب سے مانگتا ہے وہ کبھی بھی محروم نہیں ہوتا۔ جب ابراہیم علیہ السلام ان سب کو اور اللہ کے سوا ان کے سب معبودوں کو چھوڑ چکے، تو ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب علیہ السلام عطا فرمائے اور دونوں کو نبی بنا دیا۔ یعنی انسان جب اللہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا نعم البدل ضرور عطا کرتے ہیں، اور ان سب کو ہم نے بہت سی رحمتیں عطا فرمائی، اور ہم نے ان کے ذکر جمیل کو بلند درجے کا کر دیا۔ اس قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی کرو، جو چنے ہوئے تھے اور رسول اور نبی تھے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کو کیا تھا کہ طور کی جانب سے ہم نے آواز دی اور راز گوئی کرتے ہوئے قریب کر لیا۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوا اور کلام کرنا بھی نصیب ہوا۔ مجاہد اس آیت کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ ساتویں آسمان اور عرش کے درمیان 70,000 پردے ہیں۔ ساتویں آسمان اور عرش کے درمیان 70,000 پردے ہیں، اور اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو اپنے قریب کرتے رہے یہاں تک کہ دونوں کے درمیان صرف ایک پردہ رہ گیا۔ جب اس جگہ دیکھا اور لوح محفوظ پر چلنے والے کلموں کی آواز سنی تو موسیٰ نے اپنی فرمائش کر دی کہ اے میرے رب، مجھے دکھا کہ میں تجھے دیکھوں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ تو یہ تو موسیٰ علیہ السلام کا قرب ہے، لیکن عام انسان کو بھی اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ وہ کہاں نصیب ہوتا ہے؟ نماز میں سجدے کے وقت جب انسان سجدہ کرتا ہے تو وہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ واسجد واقترب، اور سجدہ کیجئے
اور قریب آ جائیے۔ تو انسان کو سجدے کی دعائیں جو ہیں وہ آرام آرام سے مانگنی چاہیے، اور بھی دعائیں یاد کرنی چاہیے، اور سجدے میں جا کر رب کو پکارنا چاہیے۔ اور اپنی خاص مہربانی سے اس کے بھائی کو نبی بنا کر عطا فرمایا۔ اس کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ بیان کرو۔ وہ بڑے ہی وعدے کے سچے اور رسول اور نبی تھے، اور اپنے گھر والوں کو برابر نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے، اور اپنے پروردگار کی بارگاہ میں پسندیدہ اور مقبول بھی تھے۔ اور اس کتاب میں ادریس علیہ السلام کا بھی ذکر کرو کہ وہ بھی نیک کردار پیغمبر تھے، ہم نے اسے بلند مقام پر اٹھا لیا۔ یعنی اب جو ہے وہ انبیاء علیہ السلام کی باتیں بتائی جا رہی ہیں کہ کتنے وہ اللہ کے قریب تھے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی سچائی کی گواہی دے رہے ہیں۔ یہی وہ انبیاء ہیں جن پر اللہ نے فضل و کرم کیا، جو اولاد آدم میں سے ہیں اور ان لوگوں کی نسل سے ہیں جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں چڑھا لیا تھا، اور اولاد ابراہیم اور یعقوب سے ہیں، اور ہماری طرف سے راہ یافتہ ہیں، اور ہمارے پسندیدہ لوگوں میں سے ہیں۔ ان کے سامنے جب اللہ رحمان کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی، یہ سجدے میں گر جاتے اور روتے گڑ گڑاتے گر پڑتے تھے۔ یعنی روتے تھے اللہ کی آیات سن کر، ان کے دلوں پر اثر کرتی تھی، کیونکہ ان کے دل جو تھے وہ زندہ تھے۔ پھر ہوا کیا؟ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ پھر ان کے بعد ایسے ناخلف پیدا ہوئے کہ انہوں نے نماز ضائع کر دی اور نفسانی خواہشوں کے پیچھے پڑ گئے، تو ان کا نقصان ان کے آگے آئے گا، وہ عنقریب غی میں جا گریں گے۔ اور پھر یعنی ان لوگوں کی بتائی جا رہی ہے بات جن لوگوں نے نمازیں ضائع کر دیں۔ غی جہنم کی ایک وادی ہے جس کی گہرائی بہت لمبی اور اس کی خوراک بہت بری ہے۔ جو نماز نہیں پڑھیں گے وہ اس غی میں جا گریں گے۔ تو انسان کو اپنی نماز کی دیکھ بھال کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ نماز کو ضائع کر دینا دین کو ضائع کرنا ہے۔ اس میں کیا آتا ہے؟ یا تو نماز کو انسان پڑھے ہی نہ، یہ بھی ضائع کرنا ہے، یا پڑھے تو لیٹ کر کے پڑھے، یا پھر یہ ہے کہ نماز کو اتنی دیر سے پڑھے کہ اصل وقت ہی نکل جائے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان وضو اچھے طریقے سے نہ کرے۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں وہ کیا ہیں؟ نماز کو ضائع کرنے والی ہیں۔ إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا، سوائے ان کے جو توبہ کر لیں اور ایمان لائیں اور نیک عمل کریں۔ یعنی اگر کوئی بھی شخص اگر نمازوں کو ضائع کر چکا ہے اور کوئی بھی غلطیوں والے کام کر چکا ہے، گناہ کر چکا ہے، تو وہ کیا کر لے؟ اگر وہ غی میں نہیں گرنا چاہتا، جہنم میں نہیں جانا چاہتا، تو وہ کیا کرے؟ توبہ کر لیں، ایمان لے آئیں، نیک عمل کر دیں، تو پھر ایسے لوگ جنت میں جائیں گے اور ان کی ذرا بھی حق تلفی نہ کی جائے گی۔ اور ہمیشگی والی جنتوں میں جن کا وعدہ اللہ رحمان نے کیا ہے، یعنی جن کا غائبانہ وعدہ کیا ہے اور اپنے بندوں سے کیا ہے، بے شک اس کا وعدہ پورا ہونے ہی والا ہے۔ وہ لوگ وہاں کوئی لغو بات نہ سنیں گے، صرف سلام ہی سلام سنیں گے، پیس اینڈ پیس۔ ان کے لیے وہاں صبح و شام ان کا رزق ہوگا۔ یہ ہے وہ جنت جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے انہیں بناتے ہیں جو متقی ہوں۔ تو متقی ہونا شرط ہے جنت میں جانے کے لیے۔ ہم بغیر تیرے رب کے حکم کے اتر نہیں سکتے۔ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ، تو پھر ہمارے آگے پیچھے اور ان کے درمیان کی کل چیزیں اسی کی ملکیت ہیں۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، اور تیرا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ یعنی یہ جبرائیل علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے رب کے حکم کے بغیر نہیں اتر سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام سے زیادہ اور جلدی ملاقات کی خواہش ظاہر فرمائی، تو جس پر یہ آیت اتری۔ آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، سب کا رب تو وہی ہے، تم اسی کی بندگی کرو اور اس کی عبادت پر جم جاؤ۔ کیا تیرے علم میں اس کا ہم نام کوئی اور ہے؟ کیا اللہ کا کوئی ہم نام تم نے کبھی سنا ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے۔
تو پھر کس کی عبادت پہ انسان کو جم جانا چاہیے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ اور انسان کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو کیا پھر زندہ کر کے نکالا جاؤں گا؟ کیا یہ انسان اتنا بھی یاد نہیں رکھتا کہ ہم نے اسے اس سے پہلے بھی پیدا کیا ہے، حالانکہ وہ کچھ بھی نہ تھا؟ تو تیرے پروردگار کی قسم، ہم انہیں اور شیطانوں کو جمع کر کے ضرور جہنم کے ارد گرد گھٹنوں کے بل گرے ہوئے حاضر کریں گے، اور پھر ہر گھروں سے انہیں نکال کر الگ الگ کھڑا کریں گے۔ جو لوگ اللہ رحمان سے بہت اکڑے پھرتے تھے، یعنی جو لیڈرز تھے، اور پھر وہ اللہ کو مانتے ہی نہ تھے، تم میں سے ہر ایک وہاں ضرور وارد ہونے والا ہے۔ یہ آپ کے رب کے ذمے قطعی اور فیصلہ شدہ حتمی فیصلہ ہے۔ اور پھر ہم پرہیزگاروں کو تو بچا لیں گے اور نافرمانوں کو اسی میں کیا کریں گے؟ گھٹنوں کے بل گرا ہوا چھوڑ دیں گے۔ تو یہ کس چیز کی بات ہو رہی ہے؟ یہ پل صراط کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ جنت کا راستہ جاتا ہی جہنم کے اوپر سے، اس پل سے اوپر گزرتا ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام انسان جہنم سے گزریں گے، جہنم کے اوپر سے، پھر بعد میں اپنے اعمال کے مطابق وہاں سے نکلیں گے، یعنی کوئی تیز نکلے گا، کوئی آہستہ، کوئی لڑکھڑاتا ہوا، اور کوئی نیچے ہی گر جائے گا، اور پھر وہاں سے نکالا جائے گا۔ اور پھر ہم میں سے کتنے لوگوں کا یہ غم ہے کہ میں پل صراط سے کیسے گزروں گا، اور وہ کون سے اعمال ہیں جن کو کرنے سے پل صراط آسان ہو جائے گی۔ قیامت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن پل صراط لایا جائے گا اور جہنم کی پشت پر لا کر رکھا جائے گا۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پل صراط کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھسلنے اور گرنے کی جگہ، اس پر کانٹے اور آنکڑے ہیں جو چوڑے ہیں، اور ایسے ٹیڑھے کانٹے ہیں جو نجد میں ہوتے ہیں، انہیں سادان کہا جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے جسے چاہے پار کروائے گا۔ وہ کہیں گے، پاک ہیں ہم، تیری عبادت ویسی نہ کر سکے جیسا کرنے کا حق ہے۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیا آپ ہمیں وہاں یاد رکھیں گے؟ آپ نے فرمایا، 3 جگہوں پر کوئی کسی کو یاد نہ رکھے گا، اور ان میں سے ایک مقام پل صراط سے گزرنا ہے، یعنی جو پل صراط سے گزرے گا انسان کسی کو بھی یاد نہ کرے گا۔ اور جب ان کے سامنے ہماری روشن آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو کافر مسلمانوں سے کہتے ہیں، بتاؤ ہم تم دونوں میں جماعتوں میں سے کس کا مرتبہ زیادہ ہے؟ کمپیریزن کرتے ہیں کہ ہم مسلمانوں میں اور کافروں کا آپس میں، وہ کیا کہتے ہیں کہ تم میں سے اور ہم میں سے کس کا سٹینڈرڈ اور کس کا سٹیٹس جو ہے وہ زیادہ ہے، اور کس کی مجلس شاندار ہے۔ یعنی ان کو مسلمانوں کا جو تھا بیٹھنے کی جگہ وہ دار ارقم تھی، اور وہ دار الندوہ، اور ان کا تھا یعنی اسمبلیز تھی ڈفرینٹ۔ تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ کس کی جو مجلس ہے وہ زیادہ اچھی ہے۔ ہم نے تو ان سے پہلے بہت سی جماعتوں کو غارت کر دیا جو ساز و سامان اور نام و نمود میں ان سے بھی بڑھ چڑھ کر تھیں، یعنی ان کے پاس مال، اثاثہ، رہن سہن، سٹیٹس، ان کی بیوٹی، سب کچھ بہت زبردست تھا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ کہہ دیجئے جو گمراہی میں ہوتا ہے اللہ رحمان اس کو خوب لمبی مہلت دیتا ہے، حتی اذا رأوا ما یوعدون اما العذاب و اما الساعہ، یہاں تک کہ وہ ان چیزوں کو دیکھ لیں جن کا وعدہ کیے جاتے ہیں، یعنی عذاب کو یا قیامت کو۔ اس وقت ان کو صحیح طور پر معلوم ہوگا کہ کون برے مرتبے والا ہے اور کس کا جتھا کمزور ہے۔ اور ہدایت یافتہ لوگوں کو اللہ ہدایت میں بڑھاتا ہے، اور باقی رہنے والی نیکیاں تیرے رب کے نزدیک ثواب کے لحاظ سے اور انجام کے لحاظ سے بہت ہی بہتر ہیں۔ کیا تو نے اسے بھی دیکھا جس نے ہماری آیتوں سے کفر کیا اور کہا مجھے تو مال اور اولاد ضرور ہی دیا جائے گا؟ کیا وہ غیب پر مطلع ہے، یعنی اسے غیب کی خبر ہے، یا اللہ سے کوئی وعدہ لے چکا ہے؟
ہرگز نہیں، یہ جو بھی کہہ رہا ہے ہم اسے ضرور لکھ لیں گے اور اس کے لیے عذاب بڑھائے چلے جائیں گے۔ یہ جن چیزوں کو کہہ رہا ہے اسے ہم اس کے بعد لے لیں گے اور تم بالکل اکیلے ہمارے سامنے حاضر ہوگے۔ یعنی ہر ایک کا حساب اکیلے کا حساب ہوگا۔ انسان قبر میں بھی اکیلا جائے گا اور آخرت میں بھی اکیلا اٹھایا جائے گا۔ انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے معبود بنا رکھے ہیں کہ وہ ان کے لیے باعث عزت ہوں، حالانکہ ہرگز ایسا نہیں، وہ تو ان کی عبادت سے منکر ہو جائیں گے اور الٹے ان کے دشمن بن جائیں گے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم کافروں کے پاس شیطانوں کو بھیجتے ہیں جو انہیں خوب اکساتے ہیں؟ تو ان کے بارے میں جلدی نہ کرو، ہم تو خود ہی ان کے لیے مدت شماری کر رہے ہیں۔ یعنی کبھی کسی کا جو ہوتا ہے نا ظلم اتنا بڑھ جاتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ کیوں نہیں اٹھائی جا رہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی شماری کر رکھی ہے۔ جس دن ہم پرہیزگاروں کو اللہ رحمان کی طرف بطور مہمان جمع کریں گے اور گناہ گاروں کو سخت پیاس کی حالت میں جہنم کی طرف ہانک کر لے جائیں گے۔ کسی کو شفاعت کا اختیار نہ ہوگا سوائے ان کے جنہوں نے اللہ کی طرف سے کوئی قول و عہد لے رکھا ہے۔ ان کا کہنا تو یہ ہے کہ اللہ رحمان نے اولاد اختیار کی ہے۔ یقیناً تم بہت بری اور بھاری چیز لائے ہو۔ قریب ہے کہ اس قول کی وجہ سے، یعنی کہ اللہ نے کوئی اولاد بنائی ہے، اس کہنے کی وجہ سے آسمان پھٹ جائیں اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں کہ وہ رحمان کی اولاد ثابت کرنے بیٹھے ہیں۔ رحمان کی شان ہی نہیں کہ وہ اولاد رکھے۔ آسمان اور زمین میں جو بھی ہیں سب کے سب رحمان کے بندے ہی بن کر آنے والے ہیں۔ ان سب کو اس نے گھیر رکھا ہے اور سب کو پوری طرح گن بھی رکھا ہے، اور یہ سارے کے سارے قیامت کے دن اکیلے اس کے پاس حاضر ہونے والے ہیں۔ بے شک جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے رحمان محبت پیدا کر دے گا۔ ہم نے اس قرآن کو تیری زبان میں بہت آسان کر دیا کہ تو اس کے ذریعے سے متقین کو خوشخبری دو اور جھگڑالو قوم کو خبردار کر دو۔ ہم نے ان سے پہلے بہت سی جماعتیں تباہ کر دی ہیں، کیا ان میں سے ایک کی بھی تو آہٹ پاتا ہے یا ان کی آواز بھی تیرے پاس آتی ہے؟ بالکل بھی نہیں آتی۔ سورۃ طٰہٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو لہ الاسماء الحسنی۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ طٰہٰ، ہم نے یہ قرآن تجھ پر اس لیے نہیں اتارا کہ تو مشقت میں پڑ جائے، یعنی قرآن اس لیے نہیں اتارا گیا کہ ان کے کفر پر آپ غمگین ہوتے رہیں اور اپنے آپ کو مشقت میں ڈال لیں، جس طرح سورہ کہف میں بھی تھا کہ آپ اپنی جان کو ان کے پیچھے ایسے ہلاک نہ کر بیٹھیں، بلکہ اس کی نصیحت کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کا اتارنا اس کی طرف سے ہے جس نے زمین کو اور بلند آسمانوں کو پیدا کیا ہے، جو رحمان ہے، عرش پر قائم ہے، جس کی ملکیت آسمانوں اور زمین میں اور ان دونوں کے درمیان اور کرۂ خاک کے نیچے کی ہر ایک چیز پر ہے۔ اگر تم اونچی بات کہو تو وہ تو ہر ایک پوشیدہ بلکہ پوشیدہ سے پوشیدہ تر چیز کو بھی بخوبی جانتا ہے، یعنی جو لفظ ہم انسان ادا کر چکے ہیں اس کو بھی جانتا ہے اور جو لفظ ابھی ادا بھی نہیں کیے اس کو بھی جانتا ہے۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بہترین نام اسی کے ہیں۔ تمہیں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ معلوم ہے؟
جبکہ اس نے آگ دیکھ کر اپنے گھر والوں سے کہا کہ تم ذرا سی دیر ٹھہر جاؤ، مجھے آگ دکھائی دی ہے، بہت ممکن ہے کہ میں اس کا کوئی انگارہ تمہارے پاس لاؤں یا آگ کے پاس سے راستے کی اطلاع پاؤں۔ جب وہ وہاں پہنچے تو آواز دی گئی، اے موسیٰ، یقیناً میں تیرا ہی رب ہوں، تم اپنی جوتیاں اتار دو کیونکہ تم پاک میدان طویٰ میں ہے اور میں نے تجھے اپنے لیے منتخب کر لیا ہے۔ اب جو بھی وحی کی جائے اسے کان لگا کر سنو، بے شک میں ہی اللہ ہوں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے کلام کر رہے ہیں، میرے سوا عبادت کے لائق اور کوئی نہیں، بس تم میری ہی عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھو۔ قیامت یقیناً آنے والی ہے جسے میں پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر وہ شخص کو بدلہ دیا جائے جو اس نے کوشش کی۔ بس اب اس کے یقین سے تجھے کوئی ایسا شخص روک نہ دے جو اس پر ایمان نہ رکھتا ہو اور اپنی خواہشات کے پیچھے پڑا ہو، ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ اے موسیٰ، تیرے اس دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ جواب دیا، یہ میری لاٹھی ہے۔ یعنی انہیں بہت اچھا لگا اور پھر انہوں نے کیا کہا، اس کا جواب دینا شروع کیا، یہ میری لاٹھی ہے جس پر میں ٹیک لگاتا ہوں اور جس سے میں اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑ لیا کرتا ہوں، اور بھی اس میں مجھے بہت سے فائدے ہیں۔ تو فرمایا، اے موسیٰ، اسے ہاتھ سے نیچے ڈال دے۔ تو کیا ہوا، انہوں نے فوراً سے ہی ڈال دی، اور پھر کیا ہوا، وہ ڈالتے ہی سانپ بن کر دوڑنے لگی۔ فرمایا، بے خوف ہو کر اسے پکڑ لو، یعنی ڈرو نہیں، ہم اسے پہلی سی صورت میں دوبارہ لا دیں گے، اور اپنا ہاتھ اپنی بغل میں ڈال لے، وہ سفید چمکتا ہوا نکلے گا لیکن بغیر کسی عیب کے۔ یہ دوسرا معجزہ ہے، یہ اس لیے کہ ہم تجھے اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھانا چاہتے ہیں۔ یعنی جب اللہ کا حکم ہوا تو انہوں نے وہی کام فوراً کیا۔ اب تم فرعون کے پاس جاؤ، اس نے بڑی سرکشی مچا رکھی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے پروردگار، میرا سینہ کھول دے۔ دعا مانگنے لگے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی۔ اے میرے رب، میرا سینہ میرے لیے کھول دے اور میرے کام کو مجھ پر آسان کر دے، اور میری زبان کی گرہ بھی کھول دے تاکہ لوگ میری بات اچھی طرح سے سمجھ سکیں، اور میرا وزیر میرے کنبے میں سے کر دے، اور پھر میرے بھائی ہارون کو اس سے میری کمر کس دے، یعنی اس سے مجھے تقویت دے، اور اسے میرا شریک کار کر دے تاکہ ہم دونوں بکثرت تیری تسبیح بیان کریں اور بکثرت تیری یاد کریں، بے شک تو ہمیں خوب دیکھنے بھالنے والا ہے۔ جناب باری تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ، تیرے تمام سوالات پورے کر دیے گئے، ہم نے تو تجھ پر ایک بار اور بھی بڑا احسان کیا ہے، جبکہ ہم نے تیری ماں کو وہ الہام کیا جس کا ذکر اب کیا جا رہا ہے کہ تو اسے تابوت میں ڈال کر بند دریا میں چھوڑ دے، دریا اسے کنارے لا ڈالے گا اور میرا اور خود اس کا دشمن اسے لے لے گا، اور میں نے اپنی طرف کی خاص محبت و مقبولیت تجھ پر ڈال دی تاکہ تیری پرورش میری آنکھوں کے سامنے کی جائے۔ یعنی تب بھی جو دشمن تھا وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکا۔ یاد کر جب تیری بہن چل رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اگر تم کہو تو میں اسے بتا دوں گی جو اس کی نگہبانی کرے، اس تدبیر سے ہم نے تجھے پھر تیری ماں کے پاس پہنچایا کہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غمگین نہ ہو، اور تو نے ایک شخص کو مار ڈالا تھا، اس پر بھی ہم نے تجھے غم سے بچا لیا، ہم نے تجھے اچھی طرح آزما لیا۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کا ٹیسٹ کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا۔ اور پھر تم کئی سال تک مدین کے لوگوں میں ٹھہرے رہے، پھر تقدیر الہی کے مطابق اے موسیٰ تو آیا اور میں نے تجھے خاص اپنی ذات کے لیے پسند فرما لیا۔ اب تو اپنے بھائی سمیت میری نشانیاں ہمراہ لیے ہوئے جا، اور خبردار میرے ذکر میں سستی نہ کرنا۔ یعنی اللہ سبحانہ یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود بھی اللہ کے ذکر میں سستی نہ کرنا۔ تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، اس نے بڑی سرکشی کی ہے۔ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ۔ تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، اس نے سرکشی کی ہے، اور اسے نرمی سے سمجھاؤ کہ شاید وہ سمجھ لے یا ڈر جائے۔ یعنی وہ خدا بن بیٹھا ہے لیکن پھر بھی
کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ فرعون سے بھی نرمی سے بات کرنی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو نرمی سے حصہ دیا گیا اس کو دنیا آخرت کی خیر اور بھلائی سے نواز دیا گیا۔ دونوں نے کہا اے ہمارے رب ہمیں خوف ہے کہ کہیں فرعون ہم پر کوئی زیادتی نہ کرے یا اپنی سرکشی میں بڑھ نہ جائے۔ جواب ملا تم دونوں ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں، اور پھر تم اس کے پاس جا کر کہو کہ ہم تیرے پروردگار کے پیغمبر ہیں، تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے، ان کی سزائیں موقوف کر، ہم تو تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے نشانی لے کر آئے ہیں، اور سلامتی تو اسی کے لیے ہے جو ہدایت کا پابند ہو جائے۔ ہماری طرف وحی کی گئی ہے کہ جو جھٹلائے اور روگردانی کرے اس کے لیے عذاب ہے۔ فرعون نے پوچھا کہ اے موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے؟ جواب دیا کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر ایک کو اس کی خاص صورت اور شکل دی اور پھر اسے راہ بھی دکھائی۔ اس نے کہا اچھا یہ تو بتاؤ اگلے زمانے والوں کا کیا حال کیا ہونا ہے؟ تو کہا ان کا علم تو میرے رب کے ہاں کتاب میں موجود ہے، میرا رب نہ تو غلطی کرتا ہے اور نہ ہی بھولتا ہے۔ اس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا ہے اور اس میں تمہارے چلنے کے راستے بنائے ہیں، اور آسمان سے پانی بھی وہی برساتا ہے، پھر اس برسانے کی وجہ سے مختلف پیداوار بھی ہم ہی پیدا کرتے ہیں، تم خود بھی کھاؤ اور اپنے جانوروں کو بھی چراؤ۔ کچھ شک نہیں کہ اس میں عقل مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تعارف کرایا جا رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کو کروا رہے ہیں اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، اسی میں پھر واپس لوٹائیں گے اور اسی میں پھر دوبارہ سب کو نکال کر کھڑا کر لیں گے۔ ہم نے اسے اپنی سب نشانیاں دکھائیں لیکن پھر بھی اس نے جھٹلا دیا اور انکار ہی کیا۔ کہنے لگا اے موسیٰ کیا تو اس لیے آیا ہے کہ ہمیں اپنے جادو کے زور سے ہمارے ملک سے باہر نکال دے؟ اچھا ہم بھی تیرے مقابلے میں ایسا جیسا جادو ضرور لائیں گے۔ یعنی وہ اکڑ پر اب آ گیا، اور پھر اس کے بعد اس نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مقابلہ کروانے کا بھی سوچ لیا ہے۔ بس تو ہمارے اور اپنے درمیان ایک وعدے کا وقت مقرر کر لے کہ نہ ہم اس کا خلاف کریں اور نہ تو، صاف میدان میں مقابلہ ہو، یعنی کوئی ایک ڈے ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں تو اسی میں ہی پھر مقابلہ ہو جائے گا اور پھر دیکھا جائے گا کہ کون ہارتا ہے اور کس کی جیت ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ زینت اور جشن کے دن کا وعدہ ہے کہ یہ لوگ دن چڑھے ہی جمع ہو جائیں۔ تو انہوں نے بتا دیا کہ جو ان کا سالانہ کوئی عید کا دن ہے یا خوشی کا دن ہے اس دن کو مقابلے کا دن بھی قرار دے دیا جائے۔ تو فرعون لوٹ گیا، اس نے اپنے ہتھ کنڈے جمع کیے اور پھر آیا۔ اب اس نے ساری پریپریشن کر لی۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تمہاری شامت آ چکی، اللہ پر جھوٹ اور افطرا نہ باندھو کہ وہ تمہیں عذابوں سے ملیہ میٹ کر دے۔ یاد رکھو وہ کبھی کامیاب نہ ہوگا جس نے جھوٹی بات گڑھی۔ بس یہ لوگ آپس کے مشوروں میں مختلف رائے ہو گئے اور چھپ چھپ کر مشورے کرنے لگے۔ یعنی جب موسیٰ علیہ السلام نے تھوڑا سا واعظ نصیحت کی تو لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرایا تو کچھ لوگوں نے تو مان لیا، کچھ لوگ ڈرنے لگے اور کچھ لوگوں نے کہا نہیں نہیں یہ ایسی بات نہیں ہے۔ تو مختلف رائے ڈیفرنٹ رائے قائم ہوگی، یعنی جیسے کوئی خطاب کرتا ہے تو اس میں سے پوائنٹس نکالنے والے اپنے مائنڈ کے اکارڈنگ جو ہے اس میں سے پوائنٹس نکالتے ہیں، تو اسی طرح ان لوگوں نے بھی جس کو جو سمجھ آئی اس طرح سے انہوں نے آپس میں رائے اختیار کی اور پھر خود ہی اس میں اوپینینز دیں۔ کسی نے کہا نہیں پیغمبر لگتا ہے، کسی نے کہا سچی بات ہے، کسی نے کہا نہیں جھوٹی بات ہے۔ اور پھر کچھ لوگ کیا کہنے لگے کہ یہ لوگ محض جادوگر ہیں، یہ دونوں ان کا پختہ ارادہ ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں تمہارے ملک سے نکال باہر کریں اور تمہارے بہترین مذہب کو برباد کریں۔ یعنی وہ اپنے مذہب کو کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو ہے وہ مذہب جو ہے وہ بہترین ہے، ہمارا جو لائف گزارنے کا طریقہ ہے وہ سب سے زیادہ مثالی ہے، یعنی ہم آئیڈیل لائف جو ہے وہ گزار رہے ہیں۔ اب جو فرعون اور فرعونی کی جو سارے لوگ ہیں وہ یہ کہیں گے کہ ہم آئیڈیل لائف گزار رہے ہیں، تو کوئی بھی یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم آئیڈیل لائف گزار رہے ہیں، تو حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کس کی لائف جو ہے وہ بہترین ہے۔ تو تم بھی اپنا کوئی داؤ اٹھا نہ رکھو، پھر صف بندی کر کے آؤ، جو آج غالب آ گیا وہی بازی لے گیا۔ کہنے لگے اے موسیٰ یا تو پہلے ڈال یا ہم پہلے ڈالنے والے بن جائیں۔ جواب دیا کہ نہیں تم ہی پہلے ڈالو،
اب تو موسیٰ علیہ السلام کو یہ خیال گزرنے لگا کہ ان کی رسیاں اور لکڑیاں ان کے جادو کے زور سے دوڑ بھاگ رہی ہیں، یعنی جب انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینکی تو وہ اس طرح سے نظر آنے لگی کہ وہ بھاگ رہی ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل ہی دل میں ڈر محسوس کیا، یعنی ان کو دل میں اس طرح سے کچھ آیا، محسوس ہوا کہ کیا ہوگا، اور مقابلے کے وقت ایسا ہوتا ہی ہے۔ ہم نے فرمایا کہ کچھ خوف نہ کرو، انک انت الاعلی، یقیناً تم ہی غالب اور برتر رہو گے، اور تیرے دائیں ہاتھ میں جو ہے اسے ڈال دے کہ ان کی تمام کاریگری کو وہ نگل جائے گا، اور انہوں نے جو کچھ بنایا ہے یہ صرف جادوگروں کے کرتب ہیں، اور جادوگر کہیں سے بھی آ جائے کامیاب نہیں ہوتا۔ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، یعنی جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے وہ تو معجزہ تھا، لیکن جو جادوگر لے کر آئے تھے وہ تو ایک جادو تھا۔ تو اب تمام جادوگر سجدے میں گر پڑے اور پکار اٹھے کہ ہم تو ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آئے، یعنی ان کو فوراً پتہ چل گیا کہ ہم نے جو کیا تھا وہ تو جادو تھا، لیکن یہ جو ہے یہ معجزہ ہی ہے۔ وہ ماہر جادوگر تھے، اس لیے وہ کھرے اور کھوٹے کو پہچان گئے۔ فرعون کہنے لگا کہ کیا میری اجازت سے پہلے ہی تم اس پر ایمان لے آئے؟ اب وہ دوسری الزام تراشی پہ آ گیا، یقیناً یہی تمہارا بڑا ہے جس نے تم سب کو جادو سکھایا ہے۔ سن لو، میں تمہارے ہاتھ پاؤں الٹے سیدھے کٹوا کر تم سب کو کھجور کے تنوں میں سولی پر لٹکوا دوں گا، اور تمہیں پوری طرح معلوم ہو جائے گا کہ ہم میں سے کس کی مار زیادہ سخت اور دیر پا ہے۔ اب وہ دھمکیوں پہ بھی آ گیا ہے۔ تو جو ایمان والے ہیں انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے جواب دیا کہ ناممکن ہے کہ ہم تجھے ترجیح دیں، ہم تجھے ترجیح نہیں دے سکتے ان دلیلوں پر جو ہمارے سامنے آ چکی، اور اس اللہ پر جس نے ہمیں پیدا کیا، یعنی اللہ از دا فرسٹ پریورٹی، وہی، اور تمہاری بات جو ہے وہ ہمیں کچھ بھی قائل نہیں کر سکتی کسی کام کے لیے بھی۔ اب تو جو کچھ کرنے والا ہے کر گزر، تو جو کچھ بھی حکم چلا سکتا ہے وہ اس دنیا کی زندگی میں ہے، یعنی انہوں نے اب ان دھمکیوں کی بھی پرواہ نہیں کی۔ نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، کیونکہ کچھ لوگ ڈرانے لگتے ہیں اگر تم نے یہ کام کیا تو تمہارا نقصان ہو جائے گا، اگر تم نے ایسا کیا تو دھمکیوں سے بالکل بھی نہیں ڈرنا چاہیے۔ اگر کوئی انسان اگر آپ کو نقصان پہنچا بھی دے تو وہ کیا ہے، اللہ کے اذن کے بغیر تو پہنچا ہی نہیں سکتا، لیکن اگر کچھ تکلیف پہنچے بھی تو وہ دنیا کی حد تک ہے، آخرت میں تو پھر انصاف ہوگا۔ ہم اس امید سے اپنے پروردگار پر ایمان لائے کہ وہ ہماری خطائیں معاف کر دے، اور خاص کر جادوگری کا گناہ جس پر تم نے ہمیں مجبور کیا۔ اللہ ہی بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ بات یہی ہے کہ جو بھی گنہگار بن کر اللہ کے ہاں حاضر ہوگا اس کے لیے دوزخ ہے، جہاں نہ موت ہوگی اور نہ زندگی، اور جو بھی اس کے پاس ایمان اور عمل صالح لے کر آئے گا اس کے لیے بلند درجات ہیں، ہمیشگی والی جنتیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں اور جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہی وہ انعام ہے ہر اس شخص کا جو پاک ہوا۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی کہ تم راتوں رات میرے بندوں کو لے چلو اور ان کے لیے دریا میں خشک راستہ بنا لو، پھر نہ تجھے کسی آ پکڑنے کا خوف ہوگا نہ ڈر۔ فرعون نے اپنے لشکروں سمیت ان کا تعاقب کیا، پھر تو دریا ان سب پر چھا گیا جیسا چھا جانے والا تھا۔ فرعون نے اپنی قوم کو گمراہی میں ڈال دیا اور سیدھا راستہ نہ دکھایا، حالانکہ وہ کیا کہہ رہے تھے کہ وی آر لیونگ این آئیڈیل لائف۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی قوم کو گمراہی میں ڈال دیا تھا۔ اے بنی اسرائیل، دیکھو ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دی اور تم سے کوہ طور کی دائیں طرف کا وعدہ کیا، تم پر من و سلوہ اتارا، تم ہماری دی ہوئی پاکیزہ روزی کھاؤ اور اس میں حد سے آگے نہ بڑھو، ورنہ تم پر میرا غضب نازل ہوگا، اور جس پر میرا غضب نازل ہو جائے وہ تباہ ہو گیا۔ ہاں، میں بخشنے والا انہیں ہوں جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور عمل نیک کریں اور پھر راہ راست پر رہیں بھی۔ وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ،
اے موسیٰ تجھے اپنی قوم سے غافل کر کے کون سی چیز جلدی لے آئی؟ یعنی موسیٰ علیہ السلام جلدی آ رہے تھے نا، رب کے شوق میں، رب کی ملاقات کے شوق میں آ رہے تھے، اور جلدی سے ساتھیوں کو پیچھے چھوڑ کر اکیلے ہی دور پر پہنچ گئے۔ تو وہ کہنے لگے، اللہ نے جب پوچھا کہ تم کیسے جلدی آ گئے ہو، کہا کہ وہ لوگ بھی میرے پیچھے ہی پیچھے ہیں، اور میں نے اے میرے رب اس لیے جلدی کی تاکہ تو خوش ہو جائے۔ وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ، یعنی نیک کاموں کی طرف انسان کب جلدی کرتا ہے؟ جب اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میرا رب جو ہے وہ میرے کاموں کو ضائع نہیں کرے گا اور مجھے تھام لے گا اور اپنی قربت نصیب کرے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو ملاقات کا شوق تھا۔ فرمایا، ہم نے تیری قوم کو تیرے پیچھے آزمائش میں ڈال دیا اور انہیں سامری نے بہکا دیا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام سخت غضبناک ہو کر رنج کے ساتھ واپس لوٹے۔ کہا، اے میری قوم والو، کیا تمہیں تمہارے پروردگار نے نیک وعدہ نہیں کیا تھا؟ کیا اس کی مدت تمہیں لمبی معلوم ہوئی تھی؟ بلکہ تمہارا ارادہ ہی یہی ہے کہ تم پر تمہارے پروردگار کا غضب نازل ہو کہ تم نے میرے وعدے کا خلاف کیا۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے اپنے اختیار سے آپ کے ساتھ وعدے کا خلاف نہیں کیا، بلکہ ہم پر زیورات قوم کے جو بوجھ لاد دیے گئے تھے انہیں ہم نے ڈال دیا، اور اسی طرح سامری نے بھی ڈال دیے۔ پھر اس نے لوگوں کے لیے ایک بچڑا نکال کر کھڑا کر لیا، یعنی بچڑے کا بت بنایا جس میں گائے کی سی آواز تھی۔ پھر کہنے لگے کہ یہی تمہارا معبود ہے اور موسیٰ کا بھی، لیکن موسیٰ بھول گیا ہے۔ جو سامری تھا اس نے قوم کو بھٹکایا اور فتنہ اور فساد کیا۔ کیا یہ گمراہ لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ وہ نہ تو ان کی بات کا جواب دیتا ہے اور نہ ان کے کسی برے اور بھلے کا اختیار رکھتا ہے؟ ہارون علیہ السلام نے اس سے پہلے ان سے کہہ دیا تھا، اے میری قوم والو، اس بچڑے سے تو صرف تمہاری آزمائش کی گئی ہے، تمہارا حقیقی پروردگار تو رحمان ہے، تم میری ہی پیروی کرو اور میری ہی اطاعت کرو۔ انہوں نے جواب دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی واپسی تک تو ہم اس کے ہی مجاور بن کر بیٹھے رہیں گے، یعنی اس بچھڑے کے۔ اب کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، اے ہارون، انہیں گمراہ ہوتا دیکھ کر تجھے کس چیز نے روکا تھا کہ تو میرے پیچھے نہ آیا؟ کیا تو بھی میرے فرمان کا نافرمان بن بیٹھا؟ ہارون علیہ السلام نے کیا کہا، اے میری ماں جائے بھائی، یعنی میری ماں کے بیٹے، میری داڑھی نہ پکڑ اور سر کے بال نہ کھینچ۔ مجھے تو صرف یہ خیال ہوا کہ کہیں آپ یہ نہ فرمائیں کہ تو نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور میری بات کا انتظار نہ کیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام سامری سے مخاطب ہوتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ اے سامری، تیرا کیا معاملہ ہے؟ اس نے جواب دیا کہ مجھے وہ چیز دکھائی دی جو انہیں دکھائی نہیں دی۔ میں نے تو کیا کیا، اس کے نقش قدم سے ایک مٹھی بھر لی اور اس میں ڈال دیا۔ اسی طرح میرے دل نے یہ بات میرے لیے بھلی بنا دی، یعنی کہ وہ بات ٹھیک نہیں تھی لیکن مجھے صحیح دکھائی دی۔ کہا، اچھا دنیا کی زندگی میں تیری سزا یہی ہے کہ تو کہتا رہے گا کہ مجھے نہ چھونا، اور ایک اور بھی وعدہ تیرے ساتھ ہے جو تجھے ہرگز نہ ٹلے گا۔ یہی سامری کو سزا دی جا رہی ہے، وہ موت تک کے لیے ہے کہ وہ ایسی حرکتیں کرے گا کسی کو اپنے قریب نہ آنے دے گا۔ اب تو اس معبود کو بھی دیکھ لینا جس کا اعتکاف کیے ہوئے تھا کہ ہم اسے جلا کر دریا میں ریزہ ریزہ اڑا دیں گے۔ اصل بات یہ ہے کہ تم سب کا معبود صرف اللہ ہی ہے، اس کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، اس کا علم تمام چیزوں پر حاوی ہے۔ اسی طرح ہم تیرے سامنے پہلے کی گزری ہوئی وارداتیں بیان کرتے ہیں اور یقیناً ہم تجھے اپنے پاس سے نصیحت فرما چکے ہیں۔ اس سے جو منہ پھیر لے گا وہ قیامت کے دن اپنا بھاری بوجھ لادے ہوئے ہوگا جس میں ہمیشہ رہے گا، اور ان کے لیے قیامت کے دن کیا ہوگا، بڑا ہی بوجھ ہوگا، جس دن سور پھونکا جائے گا اور گناہ گاروں کو ہم اس کے سامنے دہشت کی وجہ سے نیلی پیلی آنکھوں کے ساتھ گھیر لائیں گے، اور وہ آپس میں چپکے چپکے کہہ رہے ہوں گے، ہم تو دنیا میں صرف 10 ہی دن رہے۔ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں اس کی حقیقت سے ہم باخبر ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ اچھی راہ والا کہہ رہا ہوگا کہ ہم تو صرف 1 ہی دن رہے، اور آپ سے پہاڑوں کی نسبت سوال کرتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے کہ انہیں میرا رب ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا اور زمین کو بالکل ہموار صاف میدان کر کے چھوڑے گا، جس میں نہ تو کہیں تم موڑ توڑ دیکھے گا اور نہ اونچ نیچ، یعنی بالکل صاف سیدھی، جس دن لوگ پکارنے والے کے پیچھے چلیں گے
اور پھر کیا ہوگا؟ جس میں کوئی ٹیڑھ نہ ہوگی، اور اللہ رحمان کے سامنے تمام آوازیں پست ہو جائیں گی سوائے آہستہ آہستہ ہمس کے، تجھے کچھ بھی نہ سنائی دے گا۔ یعنی آواز آئے گی جس کے پیچھے لوگ چلیں گے، وہ جہاں جہاں کہے گا وہیں وہیں چلتے جائیں گے۔ اس دن سفارش کچھ کام نہ آئے گی مگر جسے رحمان حکم دے اور اس کی بات کو پسند کرے، اور جو کچھ ان کے آگے پیچھے ہے اسے اللہ ہی جانتا ہے، مخلوق کا علم اس پر حاوی نہیں ہو سکتا، اور تمام چہرے اس زندہ اور قائم دائم مدبر اللہ کے سامنے کمال عاجزی سے جھکے ہوئے ہوں گے۔ یقیناً وہ برباد ہوا جس نے ظلم لاد لیا، اور جو نیک اعمال کرے اور ایمان بھی لائے تو نہ اسے کوئی ڈر ہوگا ظلم کا اور نہ حق تلفی کا۔ اسی طرح ہم نے تجھ پر عربی قرآن نازل فرمایا ہے اور طرح طرح سے اس میں ڈر کا بیان سنایا ہے تاکہ لوگ ڈر جائیں یا ان کے دل میں کچھ تو سوچ سمجھ پیدا ہو۔ تو اللہ عالی شان سچا حقیقی بادشاہ ہے، اور قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کرو اس سے پہلے کہ تیری طرف جو وحی کی جاتی ہے وہ پوری ہو جائے۔ ہاں، یہ دعا کرتے رہو، رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، میرے علم میں اضافہ عطا فرما۔ اور پھر ہم نے آدم کو پہلے ہی تاکیدی حکم دیا تھا لیکن وہ بھول گیا، اور ہم نے اس میں کوئی عزم نہیں پایا۔ یعنی جو آدم علیہ السلام تھے ان کو یہ کہا گیا تھا کہ یہ غلطی نہیں کرنی، تو انہوں نے جان بوجھ کر غلطی نہیں کی بلکہ ان کو بھول گیا تھا، اور انہوں نے یعنی ان میں عزم نہیں تھا، یعنی ان میں ارادہ نہیں تھا غلطی کرنے کا، بس ہو گئی تھی ان سے۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے کیا، اس نے صاف انکار کر دیا۔ تو ہم نے کہا اے آدم یہ تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے، خیال رکھنا ایسا نہ ہو کہ وہ تم دونوں کو جنت سے نکلوا دے کہ تم مصیبت میں پڑ جائے، یہاں تو تجھے یہاں آرام ہے، اور یہ کہ نہ تم بھوکے ہوتے ہو اور نہ ہی ننگے، نہ تم یہاں پیاسے ہوتے ہو نہ دھوپ سے تکلیف اٹھاتے ہو۔ لیکن شیطان نے کیا کہا، اسے وسوسہ ڈال دیا اور کہنے لگا کیا میں تجھے ہمیشہ کی زندگی کا درخت اور بادشاہت بتلاؤں جو کبھی پرانی نہیں ہوگی؟ چنانچہ ان دونوں نے اس درخت سے کچھ کھا پی لیا تو ان کے ستر آپس میں کھل گئے اور جنت کے پتے اپنے اوپر ڈھانکنے لگے، یعنی اپنے آپ کو کور کرنے لگے۔ آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی نافرمانی کی، فغوا تو وہ بہک گیا، یعنی اس میں غلطی کرنے کا ارادہ نہیں تھا لیکن غلطی کر لی۔ تو پھر کیا ہوا، اس کے رب نے نوازا، اس کی توبہ قبول کی اور رہنمائی کی اور فرمایا تم دونوں یہاں سے اتر جاؤ، تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو، اب تمہارے پاس جب کبھی میری طرف سے ہدایت پہنچے تو میری ہدایت کی پیروی جو کرے تو نہ وہ بہکے گا اور نہ تکلیف میں پڑے گا، اور ہاں جو میری یاد سے روح گردانی کرے گا اس کی زندگی تنگی میں رہے گی اور ہم اسے روز قیامت اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ یعنی جو انسان اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے منہ موڑے تو اس کی کیسی زندگی ہوگی، تنگی میں گزرے گی، اور پھر اسے قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ یہ آیت کس بارے میں نازل ہوئی؟ تمہیں معلوم ہے کہ تنگ حالی کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کافر کا اس کی قبر میں عذاب سے دوچار ہونا ہے، اور اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اس پر 99 سانپ مسلط کیے جاتے ہیں۔ تم جانتے ہو وہ سانپ کیسا ہوتا ہے؟ وہ 70 سانپ اژدھے ہوتے ہیں اور ہر اژدھے کے 7 سر ہوتے ہیں، اور وہ اسے قیامت تک ڈستے اور نوچتے رہیں گے۔ تو بلانے سے مراد یہ نہیں کہ کوئی صورت یاد کی اور وہ بھول گئی، اس سے مراد دین کو ہی چھوڑ دیا، قرآن پڑھ کر سمجھ کر اللہ کی آیتوں کو جان کر جو ہے اس کی طرف رخ ہی نہ کیا اور اس سے اگنور ہی کیا۔ تو قرآن جو ہے اس کی کیا سزا ہے بھولنے کی، یعنی اس کو بھولا نہ جائے، اس کو چھوڑا نہ جائے،
اس کے ساتھ ساتھ ہی اپنی زندگی گزاری جائے۔ وہ کہے گا کہ اے رب، مجھے تو نے اندھا بنا کر کیوں اٹھایا، حالانکہ میں تو دیکھتا بھالتا تھا؟ جواب ملے گا اسی طرح ہونا چاہیے تھا، تو میری آئی ہوئی آیتوں کو بھول گیا تو آج بھی تم بھلا دیے جاتے ہو۔ ہم ایسا ہی بدلہ ہر اس شخص کو دیا کرتے ہیں جو حد سے گزر جائے اور اپنی رب کی آیتوں پر ایمان نہ لائے، اور بے شک آخرت کا عذاب نہایت سخت اور کیسا ہے، باقی رہنے والا ہے۔ اور پھر کیا ان کی رہبری اس بات نے نہیں کی کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سی بستیاں ہلاک کیں جن کے رہنے سہنے کی جگہ یہ چل پھر رہے ہیں؟ یقیناً اس میں عقل مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ اگر تیرے رب کی بات پہلے سے مقرر شدہ اور وقت معین کردہ نہ ہوتا تو اسی وقت عذاب آ جاتا۔ ان کی باتوں پر صبر کیجیے اور اپنے پروردگار کی تسبیح اور تعریف بیان کرتے رہیے، سورج نکلنے سے پہلے اور اس کے ڈوبنے سے پہلے، یعنی سورج نکلنے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے تسبیح بیان کرنی چاہیے، اس وقت اذکار کرنے چاہیے، اور رات کے مختلف وقتوں میں بھی اور دن کے حصوں میں بھی تسبیح کرتا رہے۔ بہت ممکن ہے کہ تو راضی ہو جائے، اور اپنی نگاہیں ہرگز ان چیزوں کی طرف نہ دوڑانا جو ہم نے ان میں سے مختلف لوگوں کو آرائش دنیا کی دے رکھی ہیں تاکہ ہم ان کو آزما لیں۔ تیرے رب کا دیا ہوا ہی بہتر اور باقی رہنے والا ہے۔ اپنے گھرانے کے لوگوں پر نماز کی تاکید رکھ اور خود بھی اس پر جمع رہ۔ ہم تجھ سے کچھ نہیں مانگتے، رزق نہیں مانگتے، بلکہ ہم تو خود تجھے رزق دیتے ہیں۔ آخر میں جو انجام ہے وہ تقوی والوں کا ہے۔ انہوں نے کہا یہ نبی ہمارے پاس اپنے پروردگار کی نشانی کیوں نہیں لایا؟ کیا ان کے پاس اگلی کتابوں میں واضح دلیل نہیں پہنچی؟ اور اگر ہم اس سے پہلے انہیں عذاب سے ہلاک کر دیتے، یقیناً یہ کہہ اٹھتے کہ اے ہمارے رب، تو نے ہمارے پاس اپنا رسول کیوں نہ بھیجا؟ ہم تیری آیتوں کی تابع داری کرتے اس سے پہلے کہ ہم ذلیل و رسوا ہوتے۔ کہہ دیجئے ہر ایک انجام کا ایک منتظر ہے، تو تم بھی انتظار میں رہو، تو ابھی بھی تم جان لوگے کہ راہ راست والے کون ہیں اور ہدایت یافتہ کون ہیں، سیدھے راستے والے کون ہیں اور ہدایت یافتہ کون ہیں۔ 16واں پارہ مکمل ہوا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ آمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔